ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے۔ والدین اور اساتذہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بچے ان کی بات نہیں سنتے، یا سنتے ہیں تو کم۔ بعض اوقات وہ بچے جو فرما بردار ہوتے ہیں، دیگر اوقات میں سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ والدین کی حیثیت سے اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان اسباب کو جانیں جن اسباب کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا۔ ان اسباب کو جان کر آپ کے لیے ان کی بے تابعیت کو تابعیت میں بدلنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا سبب جن کی وجہ سے بچے بات نہیں مانتے وہ کمزور تعلقات ہیں۔ بچے اور والدین کے درمیان، بچے اور اساتذہ کے درمیان کمزور تعلقات بچے کو نافرمان بناتے ہیں۔ بچہ ہمیشہ ان لوگوں کی بات کو سننا اور ان کے حکم پر عمل کرنا پسند کرتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ آپ روب سے، دبدبے سے، غصے سے بچے سے تو ایک دو مرتبہ کام کرا سکتے ہیں، مگر آپ اسے اس کام کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ ہمارے گھروں اور سکولوں میں بہت عام ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جتنا کم وقت والدین بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں اتنے ہی زیادہ بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ والدین کی حیثیت سے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزارنا چاہیے۔ معیاری وقت سے مراد جسمانی طور پر موجود ہونا نہیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کو محبت دیں، ان کی تربیت کریں، ان کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ جو دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں وہ والدین کی بچے سے بے پرواہی بچوں کو نافرمان بنا دیتی ہے۔ بچہ جب کوئی غلط کام کرے اسے نظر انداز کر دینا غلط بات ہے، بلکہ اسے غلط کام کرنے پر ہلکی پھلکی سزا ملنی چاہیے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ جن گھروں میں بچوں کے غلط کام کرنے پر انہیں سرزنش نہیں کیا جاتا، انہیں ہلکی پھلکی سزا نہیں دی جاتی، وہ بچے غلط کام کرنے میں بے باک ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھر سے باہر ملکی قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ہمیشہ بڑے مجرم وہی بنتے ہیں جنہیں بچپن میں والدین نے بچہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ کوئی غلط کام کیا اس نے، ان کے والدین نے بچہ کہہ کر چھوڑ دیا، نہ اسے سزا دی نہ اسے ٹوکا، اسی وجہ سے وہ بڑے مجرم بن گئے۔ اسی لیے جب بھی آپ کا بچہ کوئی غلط کام کریں آپ اسے نظر انداز نہ کریں، بلکہ اسے ہلکی پھلکی سزا دیں، اسے ہلکی پھلکی سرزنش کریں۔ تیسرا سبب بچے کی ضد پر والدین کا اپنا فیصلہ واپس لے لینا بچے کو والدین کے سامنے بے باک کر دیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے پہلے فیصلہ کیا کہ آپ بچے کو نہیں لے کے جائیں گے، مگر بچے کے رونے چیخنے چلانے پر آپ نے پھر فیصلہ بدل لیا، آپ بچے کو ساتھ لے گئے، تو یہ بچے کو نافرمانی پر اکساتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے جائیں گے تو بچے کے ذہن میں یہ تاثر بیٹھے گا کہ والدین جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ نہیں بدلتے، چاہے جتنا چیخے پکارے۔ لیکن جو والدین بچوں کے چیخنے پر چلانے پر اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں، بچوں کو انہیں بلیک میل کرنے کا ہتھیار مل گیا ہے۔ چلے بچے ہیں تو ان کے مطالبات بھی چھوٹے ہوں گے، چلیے قابل قبول ہے، لیکن بچہ جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے مطالبات بھی بڑھتے جاتے ہیں، تو بسا اوقات ایسے مطالبات بھی ہوتے ہیں کہ جو قطعاً قابل قبول نہیں ہوتے۔ پھر وہ بچہ اپنے والدین سے مطالبات منوانے کے لیے حد سے آگے بڑھ کر کچھ کر گزرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جب آپ ایک بار اپنا فیصلہ کر لیں تو آپ اس فیصلے کو نہ بدلیں۔ آپ کے بچوں کے اندر ڈر ہونا چاہیے، تو آپ کے بچے آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور ایک عام سبب یہ بھی ہے کہ بچے جب اپنے بڑے بہن بھائیوں کو والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے بھی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ بچے اپنے بڑوں کی بات کو کاپی کرتے ہیں، وہ بڑوں کی بات کو خوب نقل کرتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اور ایک اور سبب یہ ہے کہ بچے جب گھر کا ماحول کشیدہ ہو، جب گھر کے اندر ہر وقت لڑائی ہو، ماں باپ لڑ رہے ہو، تو بچہ ذہنی طور پر الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس الجھن کی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر کو خوشگوار بنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں، ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ آپ جو فیصلہ کر لیں اس فیصلے کو نہ بدلیں، تو آپ کے بچے آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔